یہ تہوار ہے کیا؟ بنیادی طور پر بسنت پنچمی 5 ماگھ کو منائی جاتی ہے، جو سرسوتی دیوی کا تہوار ہے، ہندوؤں کا۔ سرسوتی دیوی جو ہے وہ موسیقی اور آرٹ کی دیوی ہے۔ اور میں پچھلے دفعہ جب میں کوئی 2007 میں جب انڈیا میں تھا تو میں اس وقت پوشکر میں تھا۔ پوشکر ان کا بہت بڑی جگہ، جیسے ہمارا کٹاف راج ہے، تو پوشکر میں بسنت میں پتنگیں تھوڑی بہت اڑتی تھی، سرسوتی دیوی کی کچھ زیادہ نہیں اڑتی تھی۔ پورے انڈیا کے اندر صرف لاہور میں بسنت منائی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ سیالکوٹ میں ایک شخص تھا بھاگمل رائے پوری، جی اس کا ایک 14 سال کا بیٹا تھا حقیقت رائے۔ یہ اس کے بڑے دادا و پردادا کافی سارے کٹر قسم کے ہندو تھے۔ اس نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی۔ لوگ اس کو اٹھا کے لاہور لے آئے۔ اچھا، لاہور میں یہ عدالت کے سامنے حقیقت رائے پیش ہوا۔ حقیقت رائے جب پیش ہوا تو اس کو انہوں نے پھانسی کی سزا دے دی۔ یہ 1705-7 کے بعد کا واقعہ ہے۔ ذکریہ خان گورنر اس وقت لاہور میں تھا۔ ہندو اس کے پاس گئے کہ ہمیں اس کی جان بخشی دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کی جان بخشی اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک یہ اپنے اس جرم سے معافی نہ مانگے۔ یہ پوری کی پوری تاریخ جو ہے، یہ پنجاب انڈر دا لیٹر مغل، یہ ایک کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، جو کہ اس زمانے میں اس کو موہن جو ہے آر ٹی موہن، یہ آر ٹی موہن نے اس پورے واقعے کو درج کیا۔ میں آگے ایک اور کتاب بھی دوں گا۔ میں ذرا ان کی ذرا تاریخ ٹھیک کروں، جو کہتے ہیں کلچرل تہوار ہے، چہرے پہ داڑھی سجائی ہوئی ہے اور تاریخ پڑھتے نہیں ہیں۔ اس کے اندر اس بندے نے کہا کہ ہم اس کو نہیں دیں گے۔ اس شخص کی کو پہلے کوڑے مارے گئے، پھر اس کی گردن اڑا دی گئی۔ ہندو اس کی لاش اٹھا کے کوٹ خواجہ سعید، یہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے پاس، جی یو کے پاس ہے، کوٹ خواجہ سعید میں انہوں نے اس کی جلایا اور اس کو دفن کیا اور اس کی سمادھی بنا دی، جو اس کو آج بھی باوے کی مڑی کہا جاتا ہے۔ اگلے دن، اگلے سال، کالو رام ایک بہت سرمایہ دار آدمی تھا لاہور کا۔ وہ چونکہ جس دن اس کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی لاہور میں، اس دن بسنت تھی۔ اگلے دن تمام ہندو لاہور کے اس کی سمادھی پر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے وہاں پتنگیں اڑائیں، انہوں نے ڈھول پاشے کیے۔ بات یہاں نہیں رکتی۔ اس کے بعد اس شخص نے، آپ اندازہ کریں کہ اس شخص کے بارے میں 1782 کے اندر آقا آگرہ سنگھ نے ایک نظم لکھی جس کا تھا حقیقت رائے دا وار، اور اس نے باقاعدہ مسلمانوں کو بےزتی کی کہ ہمارا ایک ہندو تمہارے نبی کی گستاخی کر کے امر ہو گیا ہے۔ 1905 سے لے کے 1910 تک پورے 5 سال بنگال میں اس حقیقت رائے کے بارے میں نظمیں لکھی جاتی رہیں۔ 1909 میں آریہ سماج نے ایک ڈرامہ سٹیج کیا کلکتہ میں جس کا نام تھا دھرم ویر حقیقت رائے، اور کہا گیا کہ یہ حقیقت رائے ہمارا ہیرو ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی۔ اس دن سے لے کے 1947 تک تاریخ اٹھائیں، ڈاکٹر بخشیش سنگھ کی تاریخ ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر بخشیش سنگھ نجار، یہ لکھتا ہے ہسٹری آف یونائٹڈ پنجاب۔ وہ کہتا ہے، یہ مرا ہے ابھی آگے 56-57 میں، ابھی بھی اس کی ویڈیو مل جائے کہیں بھی۔ یہ کہتا یہ ہے کہ جب سے حقیقت رائے مرا ہے، پورے انڈیا میں صرف لاہور میں بسنت منائی جاتی تھی، اور 1947 تک پورے بڑے صغیر کے ہندو یہاں جمع ہوتے تھے کوٹ خواجہ سعید میں اس کی سمادھی پر، اور پتنگیں اڑاتے تھے اور بسنت مناتے تھے۔ یہ ہے گستاخ رسول کی یاد کا تہوار۔ اگر کسی کو شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، کلچر کے نام پہ اس کو منانا چاہتا ہے تو منائے۔ شرم آنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کو پھانسی ہوئی، اور 1947 کل کی تاریخ ہے، سارے کے سارے ہندو صرف لاہور میں، کیوں لاہور میں منایا جاتا ہے؟ دلی میں بسنت کیوں نہیں منائی جاتی؟
सरस्वती देवी की त्योहार है, पूना में क्यों नहीं मनाई जाती, चेन्नई में क्यों नहीं मनाई जाती, अहमदाबाद में जो मोदी का अपना घर है वहां क्यों नहीं मनाई जाती? इसलिए कि वहां कोई हकीकत राय दफन नहीं है, वहां किसी हकीकत राय की वो नहीं है। तो ये तो रियासत मदीना के दाई हैं और ये सब इनको फिर पता नहीं है अगर हिस्ट्री का, इनको पता चल जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि कल कोई शख्स ये दोनों किताबें उठाए और उस हाईकोर्ट के सामने पेश करे कि ये मुल्क में फसाद कराना चाहते हैं। मुझे कहना चाहिए कि वो जितने लोगों की माएं मरी हैं इन किस बात के ऊपर, इनको अपनी तायुज की पड़ी हुई है। कहते हैं लोगों का रोजगार खत्म हो गया, कल को कहेंगे हिरण बेचने वाले का रोजगार खत्म हो गया।